صادق میں پولیس اہلکاروں کے ساتھ کیا ہوا؟ حملے سے پہلے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ کیمپ سے ماچکا تھانے واپسی پر گاڑی کیچڑ میں پھنس گئی۔ 1.5 گھنٹے تک رابطے کے باوجود کوئی مدد کو نہ پہنچا۔ اندھیرا ہوا تو اہلکاروں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا، یہاں دن میں کوئی نہیں آتا، ہم رات میں پھنسے ہیں، شاید آخری وقت آ پہنچا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اہلکاروں کی باتیں سچ ثابت ہو گئیں۔ ڈاکوؤں نے کیچڑ میں پھنسے اہلکاروں پر راکٹوں سے حملہ کر دیا۔ حملے میں 12 پولیس اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ 8 اہلکار زخمی ہوئے۔ زخمی اہلکاروں نے بتایا، ڈاکو گھات لگائے بیٹھے تھے، ہم نے جوابی کارروائی کی لیکن ہمارے کافی جوان شہید ہو چکے تھے۔ گنے کی فصل میں کئی ایکڑ تک کرالنگ کر کے جان بچائی۔ شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، IG پنجاب، پولیس افسران اور لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے رحیم یار خان میں زخمی پولیس اہلکاروں کی عیادت کی۔ کہا، پولیس نے حملے کا بھرپور جواب دیا، شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، سخت حکمت عملی سے ڈاکوؤں کا جڑ سے خاتمہ کیا جائے گا۔ محسن نقوی نے یہ بھی کہا کہ شہید اہلکاروں کو تمغہ شجاعت دیا جائے گا۔ IG پنجاب کہتے ہیں، ہم نے ان کے ٹھکانوں کا پتہ لگا لیا، پولیس اہلکاروں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ شہید اہلکار زاہد اور منیر آبائی علاقوں میں سپرد خاک۔ علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد شہیدوں کو آخری سلام کرنے پہنچی۔ پولیس پر حملے کے بعد ڈاکوؤں کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ جوابی کارروائی میں مرکزی ملزم بشیر شر مارا گیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے، ڈاکو بشیر شر کے 2 ساتھی نصیر اور مینا زخمی ہوئے۔ پنجاب حکومت نے کچے کے ہائی ویلیو ٹارگیٹڈ ڈاکوؤں کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر کر دی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر خطرناک ڈاکو کی گرفتاری پر 50 اور 25 لاکھ روپے انعام مقرر۔ مریم نواز نے کہا، پولیس اہلکاروں کی شہادت میں ملوث دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب اور سندھ کے کچے میں بڑی کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ دونوں صوبوں کی پولیس اور رینجرز مشترکہ کارروائیاں کریں گی۔ زمینی اور دریائی علاقوں میں بیک وقت آپریشن ہوگا۔ بانی PTI نے جلسہ ملتوی کرنے کی وجہ بتا دی۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا معلومات دی گئی کہ دینی جماعتیں احتجاج پر ہیں، انتشار کا خدشہ ہے۔ اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر کو بلا کر ملاقات کی اور جلسہ ملتوی کیا۔ جلسہ ملتوی نہ کرتا تو خدشہ تھا ایک اور 9 مئی بنا کر PTI کے گلے ڈال دیا جاتا۔ جلسہ آخری بار ملتوی کیا ہے۔ 8 ستمبر کو کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ حکومت کی ایک طرف چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کی گیم، جبکہ دوسری جانب عدالت میں سینیورٹی کو متاثر کرنے کی پلاننگ ہے۔ ملک میں کبھی انتشار نہیں چاہوں گا، بڑی جماعت کا سربراہ ہوں، اسی لیے فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ علیمہ خان کہتی ہیں، بانی PTI نے کہا انہیں جلسہ منسوخ کرنے پر مجبور کیا گیا۔ بانی نے کہا، لوگوں کو کہہ رہا ہوں جلسہ منسوخی کا سنیں تو آپ نے اب نہیں ماننا۔ PTI رہنما علی محمد خان کہتے ہیں، آخری وقت میں جلسے کا NOC منسوخ کیا گیا۔ بانی PTI نے تصادم سے بچنے کے لیے جلسہ منسوخ کیا۔ انہوں نے ایک اور موقع دیا ہے کہ ہوش کے ناخن لیں۔ بانی PTI صرف سیاستدان ہوتے تو جلسہ منسوخ نہ کرتے۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن اتحاد نے نئی حکمت عملی پر غور شروع کر دیا۔ PTI کا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دینے پر غور۔ ذرائع کا کہنا ہے، قائمہ کمیٹیاں چھوڑنے کی تجویز حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے دی گئی ہے۔ PTI وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات جاری۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہیں۔ معیشت کے لیے انتہائی اہم اداروں کے بورڈ کی تشکیل فوری کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ اسمیڈا بورڈ کے غیر فعال ہونے پر اظہار برہمی، کہا اسمیڈا کے CEO کی فوری تعیناتی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ اسٹیئرنگ کمیٹی میں نجی شعبے سے متعلقہ لوگوں کو بھی شامل کیا جائے۔ وزیر اعظم کی صنعتوں میں سب کانٹریکٹنگ کو فروغ دینے کی ہدایت۔ پاکستان صرف 40 خاندانوں کا نہیں، 40 خاندانوں کو بچانے کے لیے پورے ملک کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ سابق نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس، کہا پاکستان کا ہر گھر بجلی کی وجہ سے پریشان ہے۔ صنعتیں بند ہونے میں سب سے بڑا ہاتھ بجلی کی قیمتوں کا ہے۔
1 लाख करोड़ रुपए IPPs को मुफ्त दिए जा रहे हैं। IPPs से ऐसे मुआहदे किए गए जो दुनिया में कहीं नहीं हुए। ऐसे मुआहदे पाकिस्तान की इकोनॉमी से खून चूस रहे हैं। दुनिया में फी यूनिट 7 से 9 सेंट तक रेट है। पाकिस्तानी सार्फिन सबसे महंगी बिजली खरीद रहे हैं। 80 रुपए फी यूनिट तक बिजली दी जा रही है। IPPs के साथ मुआहिदों को यकतरफा खत्म या तब्दील नहीं करेंगे। हुकूमत IPPs को नई शराइत पर आमादा कर रही है। वफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी का इंटरव्यू। कहा, बाहमी रजामंदी से IPPs मुआहिदों पर नजरसानी की जा रही है। 2 माह में IPPs पर कौम अच्छी खबर सुनेगी। मामले पर बैंड बाजा ज्यादा नहीं बजा सकते, जिससे जो मुआहिदा किया है उससे हटा नहीं जा सकता। IMF के $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की शराइत पूरी करने के लिए हुकूमत ने कोशिशें तेज कर दी। पाकिस्तान बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश करने लगा। वज़ीर खजाना की CEO दुबई इस्लामिक बैंक से ऑनलाइन मीटिंग हुई। ज़राए का कहना है पाकिस्तान दुबई इस्लामिक बैंक और दीगर बैंकों से $4 अरब के कमर्शियल कर्जे हासिल करना चाहता है। बैंकों से पाकिस्तान में सरमायाकारी पर बातचीत जारी है। IMF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को बैरूनी ज़राए से $12 अरब जमा करने हैं। कराची चैम्बर के तमाम जो भी मेंबरान हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि 28 अगस्त को कराची चैम्बर का साथ दें और हड़ताल में उनका हिस्सा दें। कराची चैम्बर की ताजर दोस्त स्कीम की मुखालिफत, शटर डाउन हड़ताल की हिमायत का ऐलान। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख की 28 अगस्त को कारोबार बंद रखने की अपील। कहा, कराची चैम्बर के अरकान 28 अगस्त को कारोबार मुकम्मल बंद रखें। टैक्स नोटिसेज हिरासा करने का सबब बन गए हैं। यकीन दहानी करवाई गई थी। 1000 से 1200 रुपए तक का टैक्स आयद किया जाएगा। 60,000 रुपए के मुतालबे की मजम्मत करते हैं। वजारत खजाना के टैक्सों से वजारत तिजारत भी मुत्तफिक नहीं। वफाकी वजीर जाम कमाल का कहना है 28 अगस्त की हड़ताल ताजरों का हक है। वफाकी वजीर ने ताजरों को मशवरा दिया, हड़ताल के बाद हुकूमत से बैठकर बात करें। वजीर आजम ने इस हवाले से स्टेक होल्डर से मुशावरत की। आइंदा 2 हफ्तों में टैरिफ बोर्ड पर ऐलान करेंगे। आजाद तिजारती मुआहदे मुल्क की फेवर में नहीं थे। बहुत से मुआहदों से तवाजुन खराब हुआ। हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला कर लिया। वफाकी हुकूमत के पास यूटिलिटी स्टोर चलाने की रकम नहीं। सेक्रेटरी सनत व पैदावार ने बताया, वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद टाइमलाइन के मुताबिक स्टोर्स बंद कर दिए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने बताया, वफाकी हुकूमत ने इंतजामिया को 2 हफ्ते का वक्त दिया। फैसले से 11,000 से जायद मुलाजिम बेरोजगार हो सकते हैं। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन का एहतजाज। हुकूमत से फौरी तौर पर अपना फैसला वापस लेने का मुतालबा। कारसाज हादसा, बाप बेटी को कुचलने से पहले मुलजिमा ने सफेद कार और मोटरसाइकिल सवारों को भी हिट किया। वाकये से जुड़ी एक और CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस का कहना है गाड़ी और मोटरसाइकिल को हिट करने के बाद मुलजिमा गाड़ी भगाते हुए फरार हुई। मुलजिमा ने आगे जाकर बाप बेटी को हिट किया और उनसे आगे जाने वाली गाड़ी को भी हिट किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कारसाज हादसे की मुतासिरा फैमिली के साथ खड़े हैं। हादसे की जिम्मेदार खातून के शौहर मुतासिरा फैमिली के घर जाकर माफी मांगे। लाहौर में दोस्त ने दोस्त की बेटी कत्ल कर दी। बाटापुर की 5 साल की फजर 10 अगस्त को लापता हुई। मुलजिम काशिफ तावान मांगता रहा। वालिद के साथ मिलकर बच्ची को तलाश भी करता रहा। CCTV फुटेज और मोबाइल नंबर से मुलजिम गिरफ्तार। बच्ची को कत्ल करने का इतराफ कर लिया। निशानदही पर बच्ची के कपड़े, बाल और हड्डियां बरामद। फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया गया। मुलजिम ने बच्ची को अगवा के आधे घंटे में ही कत्ल कर दिया था। कत्ल के बाद भी दोस्त को फोन करके तावान मांगता रहा। महकमा तालीम सिंध ने चेहल में इमाम हुसैन पर छुट्टी का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल्स और कॉलेजेस पीर 26 अगस्त को बंद रहेंगे। भरने वाला ही नहीं है। हार्ट की मरीज जो पेशेंट हो भर नहीं सकते, लंगड़ाते भरती पानी। कोई कुछ जवाब ही नहीं दे रहा। कोई हमको किसके पास हम जाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान। जमशेद रोड में पानी की किल्लत की वजह से शहरी परेशान है। पाइप लाइन की मरम्मत की वजह से 5 दिन से पानी बंद।
علاقہ مکین مسجدوں سے بورنگ کا پانی بھرنے پر مجبور. دھابجی میں 5 روز پہلے پھٹنے والی 2 لائنوں میں سے ایک کی مرمت میں مزید 2 دن لگیں گے. راجن پور میں کوہ سلیمان پر بارشوں کے بعد سیلابی ریلوں سے تباہی. درجنوں دیہات کا شہروں سے رابطہ منقطع. کوٹ مٹھن کے علاقے میں مرغائی ٹاور کے قریب رود کوہی سیلاب سے متعدد بستیاں زیر آب. پانی گھروں میں داخل، مکینوں کو مشکلات. دریائے سندھ کے بیراجوں پر سیلابی صورتحال. سکھر بیراج پر 10 روز سے درمیانے درجے کا سیلاب ہے. اتوار سے جمعرات تک کراچی اور اندرون سندھ میں بارش کا امکان. حیدرآباد کے علاقے لیاقت کالونی میں 2.5 سال کی بچی پولیو کا شکار. ڈی ایچ او کے مطابق بچی کی ویکسینیشن مکمل ہے. بچی غذائی قلت کا شکار ہے. بلوچستان کے علاقوں پشین، قلعہ عبداللہ، چمن میں انسداد پولیو کے قطرے نہ پلائے جانے کا انکشاف. پولیو ورکرز قطرے پلائے بغیر انگلیوں پر نشانات لگانے میں ملوث پائے گئے. 500 رضاکاروں کے خلاف کارروائی، 74 کو فارغ کر دیا گیا.